صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ فی کل وقت وحین۔ قابل احترام دوستوں اور بھائیوں اور معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے اس علاقے والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے والوں کو اتنا عظیم الشان ادارہ اور اتنے جید علماء اور ایسا جنت والا ماحول، ایسی نورانی فضا، اتنا خوبصورت ادارہ اور دین کی ایسی محنت کا ماحول عطا فرمایا ہے۔ یہ سارے علاقے کی سعادت ہے، سارے علاقے کے سارے ہی لوگوں کی سعادت ہے۔ ہمارے ہی ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی قرآن پڑھانے والا قاری بھی نہیں ہے، کوئی فتویٰ دینے والا مفتی صاحب بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بتانے والا عالم بھی نہیں ہے، کوئی صحیح قرآن پڑھانے والا، بچوں کو حفظ کرانے والا حافظ بھی نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ ادارے اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کا انعام ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کا ترہ ہے اور یہ ہمارے بر صغیر کا امتیاز ہیں، جن کی وجہ سے ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں کے پروپیگنڈے اور ان کے منصوبے اور ان کی پلاننگ اور ان کی سازشیں فیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، فیل ہوتی چلی گئی ہیں، فیل ہوتی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ فیل ہوتی رہیں گی۔ یہ ان مدارس کی برکت ہے، ان علماء کرام کی برکت ہے۔ تو اس علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان ادارہ یہاں عطا فرمایا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جید علماء رکھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ علماء اور یہ طلباء اور یہ اہل دین، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ انہی کے طفیل یہ دنیا چل رہی ہے، انہی کے طفیل یہ زمین آسمان قائم ہے، انہی کے طفیل اللہ ہمیں روٹی دے رہا ہے، انہی کے طفیل اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، انہی کے طفیل ہم باوجود نافرمانیوں کے اور باوجود برائیوں اور بدکاریوں کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی ہمارے نبی کے پاس حاضر ہوتا، علم دین کی باتیں سنتا اور سیکھتا تھا، ایک بھائی کاروبار کرتا تھا۔ تو جو کاروبار کرتا تھا اس نے آ کر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، گھر میں ہم دونوں ہی رہتے ہیں، کھانا بھی دونوں ہی کھاتے ہیں، گھر کا خرچہ چلانا صرف میرے ذمہ ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی تو سمجھائیں کہ کاروبار میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ بوجھ تقسیم ہو جائے اور مجھ سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بھائی سے فرمایا، ارے میاں، لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی جو اللہ روزی دے رہا ہے وہ اس کی برکت سے دے رہا ہے، اس لیے اسے علم دین چھڑا کے اس کو اپنے ساتھ کاروبار اور مزدوری میں مت پھنسا، تجھے بھی روزی اللہ اس کی برکت سے دے رہا ہے۔ یہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، اہل دین ہیں، دین کی محنت کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، میرے دوستو، یہ ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہے، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ساری امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ انہی کی برکت سے اسلام کا جھنڈا سربلند ہے، انہی کی برکت سے دین کی شمع روشن ہے۔ اگر یہ حضرات تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کرنا چھوڑ دیں اور اپنی زندگیاں
ان بوریوں پہ گزارنا چھوڑ دیں اور یہ بھی جا کے کاروبار کریں، یہ بھی جا کے دکانیں کھول لیں، یہ بھی جا کے زمیندارہ کرنا شروع کر دیں، تو خدائے پاک کی قسم ہماری نسلیں قرآن سے بھی محروم رہ جائیں گی، ہماری نسلیں شریعت سے محروم رہ جائیں گی۔ اور آج کی نسل تو شاید مسلمان رہے ان کی زندگی بھر کی قربانیوں کی برکت سے، لیکن آئندہ جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ دین سے تو کیا شاید اسلام کے نام سے بھی نہ آشنا ہو۔ ہمارا دین، ہماری نسلوں کا دین، اس پورے خطے کا دین، اس پورے علاقے کا دین ان علماء اور ان مدارس اور ان طلباء کی برکت سے ہے۔ بتائیے ہمیں ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، لیکن چونکہ مادیت غالب ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، اس لیے دین کی اہمیت دل سے نکل چکی ہے۔ جن کے ذریعے سے ہماری سڑکیں بنتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں بجلی آتی ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں گیس ملتا ہے، اور جن کے ذریعے سے ہماری گلیاں بنتی ہیں، ہمارے گٹر بنتے ہیں، ہماری نالیاں بنتی ہیں، ان کو ہم کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے، جن کی وجہ سے ہمارا قرآن سلامت ہے، جن کی وجہ سے ہماری نمازیں سلامت ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے، جن کی وجہ سے ہماری آخرت سلامت ہے، بتائیے ان کو کتنا پروٹوکول دینا چاہیے۔ لوگ وزیروں کے آگے پیچھے ایسے پھرتے ہیں جیسے انہی کو خدا بنا لیا ہو، جیسے وہی کارساز ہو، جیسے وہی کرتا دھرتا ہو۔ میرے دوستوں، وزیروں سے کچھ نہیں ہوتا، سیاستدانوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان افسروں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ یہ علماء ہیں، یہ اہل دین ہیں، یہ اہل مدارس ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ہمارے اعمال کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ہمارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے علاقے میں کتنے حفاظ ہوں گے، اور یہ علماء نہ ہوتے تو یہ حفاظ نہ بنتے۔ کتنے ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اگر قرآن نہ ہوتے، حفاظ نہ ہوتے، مسجد کے ائمہ نہ ہوتے، تو دوستوں ہمیں تو سورہ فاتحہ بھی نہ آتی، سورہ فاتحہ بھی نہ آتی، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ہمیں نماز بھی نہ آتی۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جو ایک نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اب بتائیے ان علماء، ان حفاظ، ان قراء، ان مفتیان کرام، ان اہل مدارس، ان اہل علم کی وجہ سے ہمارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی؟ یہ کتنا بڑا ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خطے میں پیدا فرمایا۔ آپ ترکی چلے جائیں، شام چلے جائیں، مصر چلے جائیں، اور جنوبی امریکہ چلے جائیں، ان علاقوں کے لوگ ایسے جید علماء، ایسے پرہیزگار علماء، ایسے تقوی اور پرہیزگاری لیے ہوئے علماء، ایسے اللہ کے تعلق سے سرشار علماء کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی تعداد میں مدارس دیے، کتنی بڑی تعداد میں علماء دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو ضرور بڑھاؤں گا۔ کسی نعمت کے بڑھنے کا نسخہ خود اللہ نے بتایا ہے، جس نعمت کی قدردانی شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ آج مادیت غالب ہے، اس لیے آج اہل دین کی قدر نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، حفاظ کی قدر نہیں ہے، مدارس کی قدر نہیں ہے۔ ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے یونیورسٹیوں کی طرف، کالجز کی طرف، اسکولوں کی طرف، اور ان اداروں سے پڑھے لکھوں کی طرف، جس کے بارے میں معلوم ہو جائے نا کہ یہ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور اس نے تو ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اور یہ تو یہ ہے اور وہ ہے، تو ساری دنیا ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتی ہے اور رشک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اجی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، آپ کا بیٹا FCPS بن گیا،
آپ کا بیٹا PhD ڈاکٹر بن گیا، ہاں آپ نے بہت اچھا کیا، اپنے بچے کا فیوچر بنا لیا، اپنے بچے کا فیوچر بنا لیا۔ اب یہ بڑی ساری نوکری کرے گا، لاکھوں کروڑوں کما کے لائے گا، خود بھی مزے کرے گا، تمہیں بھی مزے کرائے گا۔ عمومی طور پر یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے نا، اگر معاشرے میں کوئی کہہ دے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ یہ مدرسے میں حفظ کر رہا ہے، تو سننے والوں کے بھی چہرے اتر جاتے ہیں، اور بتانے والا بھی بیچارہ پتہ نہیں کیسے شرما شرمی بتا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی بڑی سعادت ملی ہے، اور سننے والوں کو تو ویسے ہی اس کا علم نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بے شک آج پیسے والے کی قدر ہے، بے شک آج سیاستدانوں کی قدر ہے، بے شک آج بڑے بڑے افسروں کی قدر ہے، بے شک آج عہدے داروں کی قدر ہے، بے شک آج ڈگریاں حاصل کیے ہوئے لوگوں کی قدر ہے۔ آج حفاظ کی قدر نہیں ہے، آج علماء کی قدر نہیں ہے، آج طلباء کی قدر نہیں ہے، آج مسجد کے ائمہ کی قدر نہیں ہے، آج مسجد کے مؤذن کی قدر نہیں ہے، آج کسی داڑھی والے ٹوپی والے کی قدر نہیں ہے۔ لیکن ان قریب وسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ان قریب جب آنکھ بند ہوگی نا، جب آنکھ بند ہوگی دنیا سے رخصت ہوں گے، آخرت کا جہان شروع ہو جائے گا، محشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، ساری دنیا کے سارے انسان وہاں پیش ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، ہم جیسے گرے پڑے گناہگار بھی ہوں گے، اور فاسق فاجر کفار اور مشرکین بھی ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ حافظ کی کیا قدر ہے، عالم کی کیا قدر ہے، قاری کی کیا قدر ہے، مسجد کے امام کی کیا قدر ہے، مؤذن کی کیا قدر ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان اطول الناس اعناقا یوم القیامہ المؤذنون، کل قیامت کے دن سب سے اونچی گردن یعنی سب سے اونچا رتبہ مسجد میں اذان دینے والے کا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ مدارس نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ جہاں سے علماء مٹ گئے، وہاں سے علم مٹ گیا، وہاں سے دین مٹ گیا، وہاں سے اسلام مٹ گیا۔ جنوبی امریکہ میں آپ چلے جائیں گے نا، جنوبی امریکہ میں چلے جائیں گے، وہاں آپ کو عرب ملیں گے، عرب، حجاز مقدس کے عرب، فلسطین کے عرب، دمشق اور شام اور یمن کے عرب، وہاں کے خالص عرب ملیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کرسچن ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہاں علماء نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں مدارس نہیں ہیں۔ وہاں کے لوگ، ان کے آباء و اجداد دنیا کمانے کے ارادے سے جنوبی امریکہ چلے گئے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر تو کی، اپنے بچوں کے دین کی فکر نہ کی، اور ان کو علماء سے نہیں جوڑا، اور علماء پیدا کرنے کی فکر نہ کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ تو اسلام پہ مرے، ان کی نسلیں آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوتے مرتد بھی ہو گئیں۔ آج 99% وہاں کے عرب مرتد ہو گئے۔ اس لیے ان پگڑیوں والوں کی قدر کرو، ان ٹوپیوں والوں کی قدر کرو، ان مدارس کی چھوٹے چھوٹے حجروں میں بیٹھ کے حدیث پڑھانے والوں کی قدر کرو، ان جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والے بچوں اور ان کو قرآن پڑھانے والے قاریوں کی دوستوں قدر کرو۔ قدر کریں گے، اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ اور پھر دنیا تو ہمیشہ رہنے والی تھوڑی ہے، دنیا تو فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کا دھن دولت، دنیا کے عہدے، یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، دل دماغ کے کانوں کو کھول کے پوری توجہ سے سنو کہ دنیا میں تمہیں آج جو عزت نظر آ رہی ہے نا، آج جو عہدے داروں کا پروٹوکول نظر آ رہا ہے، اور مال والوں کے پاس مال نظر آ رہا ہے،
کرسی والوں کے پاس کرسی نظر آ رہی ہے، ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو، ان کو قابل رشک مت سمجھو، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا، چھوٹ جانے والا، چھوٹ جانے والا، یہی رہ جانے کا سامان ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان اور دنیا کے سارے عہدے اور کرسیاں اور کوٹھیاں اور گاڑیاں، یہ سب کچھ ایسے ہے جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، لعبن بچوں کا کھیل، ولہون اور بچوں کا تماشا۔ جن بچوں کے پاس کھلونے ہوتے ہیں ان کے لیے کھیل کھیل بن جاتا ہے، اور جن کے پاس کھلونے نہیں ہوتے ان کے لیے کھیل تماشا بنتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے ان کے لیے کھیل ہے، جن کے پاس نہیں ہے اوروں کو دیکھ دیکھ کر وہ رال ٹپکا رہے اور رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے، للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے، یہ سب ان کے لیے تماشا ہے۔ نہ کھیلنے والوں کے کھلونے رہیں گے، نہ تماشا دیکھنے والے تماشائیوں کے تماشے رہیں گے۔ صدر نے بھی مرنا ہے، وزیر نے بھی مرنا ہے، اور عہدے دار نے بھی مرنا ہے، ایم پی اور ایم ایل اے نے بھی مرنا ہے، ناظم اور چیئرمین اور کاؤنسلر نے بھی مرنا ہے، چھوٹے پیسے والے نے بھی مرنا ہے، بڑے پیسے والے نے بھی مرنا ہے۔ اور جب یہ مر جائیں گے ان کی ساری عزت کی چیزیں، سارا ساز و سامان یہیں پڑا رہے گا، لیکن یہ قرآن پڑھنے والا جب مرے گا تو قرآن اس کے ساتھ جائے گا۔ حافظ مرے گا، حافظ اس کے ساتھ جائے گا۔ امام بن کے زندگی گزارے گا، اس کی امامت کی نیکیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ اذانیں دے کے مرے گا، اذان کا اجر ساتھ لے کے جائے گا۔ عالم بن کے مرے گا، علم کے نور کو ساتھ لے کے جائے گا۔ مفتی بن کے مرے گا، اپنے افتاء کا اجر اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا۔ تو بتائیے دنیا کمانے والوں نے کمایا یا اہل علم نے کمایا؟ بتاؤ بھائی کس نے کمایا؟ اہل علم نے کمایا۔ اس لیے علماء کی ناقدری ہو رہی ہے، دین کی ناقدری ہو رہی ہے، دنیا کی محبت اتنی دل دماغ میں رچ بس گئی ہے کہ دنیا والے دین والوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے آقا نے سچ فرمایا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کی عظمت کو دل میں اتارے گی اور دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گی اور دنیا کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھائے گی، تو اللہ پاک ان کے دلوں سے اسلام اور اسلام والوں کی ہیبت اور عظمت کو نکال دیں گے۔ آج اسلام کی محبت سے محرومی ہے، لیکن آج کا نوجوان 3 پیس سوٹ میں بازار میں نکلنے کو فخر سمجھتا ہے، لیکن سر پہ پگڑی پہن کے، داڑھی رکھ کے اور اپنے ٹخنوں کو ننگا کر کے اور کرتا شلوار پہن کے بازار سے گزرنے کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا آقا کی سنت ہے۔ کوئی نبی بغیر داڑھی کے پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں تھا، کوئی ولی بغیر داڑھی کے نہیں تھا۔ داڑھی رکھنا سارے نبیوں کی سنت ہے، اور ہمارے آقا، ہمارے مولا سرکار دو عالم، وجہ کونین اور وجہ کائنات اور سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن رکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مادیت سے متاثر ہو کر داڑھی رکھنے کو آر سمجھتا ہے، پگڑی پہننے کو آر سمجھتا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ کہا کہ مولوی صاحب، میں ایک گھر میں جاتا ہوں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بچیوں کو، تو یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بالغ ہے؟ کہا۔ میں نے کہا پھر تو ناجائز ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ایک دفعہ ان بچیوں کو، تبلیغی ساتھی ہے، میں نے ایک دفعہ ان دونوں بچیوں کو، دونوں بہنیں ہیں، تو دونوں کو میں نے ایک دفعہ سمجھایا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں اور آپ تو اس نبی کی بیٹی ہیں، اس نبی کی امتی ہیں کہ جس نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، جس کی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، تو ایسے نبی کی امتی ہو کر تمہارا ننگے سر کالج جانا، اسکول جانا اچھا نہیں لگتا، لہذا تم سر ڈھانک کے جایا کرو۔ تو ان دونوں نے ارادہ کر لیا کہ جی ہم آئندہ سر ڈھانک کے جائیں گی۔ کہنے لگے میں نے اگلے دن دونوں بچیوں سے پوچھا کہ بیٹا آج تم نے اپنے سر پہ اسکارف ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا؟ تو وہ چھوٹی کہنے لگی سر میں تو اپنے سر پہ اسکارف ڈال کے گئی تھی، لیکن میری بڑی بہن نے اپنے سر پہ اسکارف نہیں ڈالا۔ تو کہتے میں نے اسے پوچھا بیٹا تم نے کیوں نہیں اسکارف ڈالا؟ کہ سر مجھے اسکارف ڈالتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔
یہ کسی مکے کے پرانے زمانے جاہلیت کے مکے کے مشرکی بیٹی کی کارگزاری نہیں ہے، یہ کسی یورپ کی انگریزن کی کارگزاری نہیں ہے، یہ آپ ہی کے ملک کے ایک مسلمان زادی بیٹی کی کارگزاری ہے۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت کے دلوں میں دنیا آ جائے گی تو پھر ان کے دلوں سے دین بھی نکل جائے گا، دین کی محبت بھی نکل جائے گی، دین کی عظمت بھی نکل جائے گی۔ میرے دوستو، اہل علم کی عزت کرنا، اہل علم سے محبت کرنا، اہل علم کی خدمت کرنا، اہل علم سے استفادہ کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا، اللہ ہماری نسلوں کا ایمان بچائے گا، اللہ ہماری نسلوں کا اسلام بچائے گا، اللہ ہماری نسلوں کا دین بچائے گا۔ دیکھیں، کسی صفت سے متصف نہ ہونا، کسی صفت سے متصف نہ ہونا، یہ ایک کمی ہے، یہ ایک نقص ہے، یہ ایک فالٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی صفت سے متصف تو نہیں ہے لیکن ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اگر اس کو اس صفت سے متصف لوگوں سے محبت ہے تو یہ محبت ہی کبھی نہ کبھی اس کو یا اس کی نسلوں کو اس صفت سے متصف کر دے گی۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں خود تو نیک نہیں ہوں، اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے نیکوں سے محبت ہے، اور مجھے اپنے پروردگار سے اس بات کی امید ہے کہ اس محبت کے طفیل اللہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، یا رسول اللہ، ایک شخص کو ایک طبقے سے محبت ہے، ایک شخص کو ایک طبقے سے محبت ہے، لیکن خود ان جیسا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو اس کی محبت کا بھی کوئی صلہ ملے گا؟ یہ اس کے سوال کا مطلب تھا۔ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ایک شخص ہے جو ایک طبقے سے پیار کو کرتا ہے، محبت کو کرتا ہے، لیکن ان جیسا نہیں ہے، ان والی صفات سے متصف نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کو بھی کچھ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، کل وہ شخص جو کسی خاص طبقے سے محبت کرتا ہے تو جن سے محبت کرتا ہے نا، کل قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل دین سے محبت کرتے ہیں، اہل اسلام سے محبت کرتے ہیں، شریعت والوں سے محبت کرتے ہیں، دینداروں سے محبت کرتے ہیں، مدارس والوں سے محبت کرتے ہیں، تبلیغ والوں سے محبت کرتے ہیں، خانقاہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگرچہ وہ ان صفات سے متصف نہ ہو، وہ خود عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مبلغ اور دائی تبلیغ والا نہیں ہے، خود اللہ والا اور کوئی شیخ نہیں ہے، لیکن اگر ان سے پیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو بھی اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو پہلی درخواست آپ سارے بھائیوں سے، دوستوں سے، بزرگوں سے یہ ہے کہ بھائیوں، اس طبقے سے محبت کریں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انگریز جب آیا نا ہمارے بر صغیر میں، تو سب سے پہلا کام انگریز نے یہ کیا کہ اس نے عوام الناس کو علماء سے کاٹنے اور ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا کام، اس لیے کہ آتے ہی اس نے سروے کیا، گہری نظر سے مطالعہ کیا بر صغیر کا، اور دیکھا کہ یہاں سے دین کے مٹانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ علماء کو مٹا دو۔ اس علاقے سے، اس خطے سے دین کے مٹانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ یہاں سے علماء کو مٹا دو، اور علماء تو اتنے ہیں کہ مٹ ہی نہیں سکتے۔ تو چنانچہ اس نے سوچا کہ جب علماء نہیں مٹ سکتے تو ان کی محبت کو عوام کے دلوں سے مٹاؤ، جب ان کی محبت علماء کے عوام کے دلوں سے نکل جائے گی تو عوام خود ہی چھریاں لے کے ان کو ذبح کرے گی۔
ان کا تعاون بند کریں گی، ان کے مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ بھوکے مریں گے نا، خود ہی جا کے محنت مزدوری کریں گے اور مدارس کو بند کریں گے اور پھر ان کا دین مٹ جائے گا۔ یہ سب سے پہلی ان کی کوشش ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس زمانے کے ان مسلمانوں کی قبروں کو منور کرے، ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انگریز کی ہزار اسکیموں کے باوجود، سازشوں کے باوجود بھی انہوں نے اہل مدارس کا، اہل دین کا، اہل علم کا اور اہل علم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو یہ دیا، اس کا پھل اور ثمر اور نفع اللہ نے ان کی نسل کو یہ دیا کہ اللہ نے ان کی نسلوں میں اسلام کو چالو کر دیا۔ تو سب سے پہلی درخواست آپ سارے عوام الناس کے مجمع سے یہ ہے کہ بھائیو، علماء سے پیار کرو، علماء سے محبت کرو۔ علماء یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ قیامت کے ایم پی ہیں، یہ محشر کے ایم این اے ہیں، یہ وہاں کے افسرز ہیں، آفیسرز ہیں۔ ان کی آج قدر کریں گے، کل قیامت کے دن یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں کرسی لگائیں گے اور حساب کتاب شروع کرنے کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے اللہ علماء کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کو بلائیں گے۔ کتنے علماء ہوں گے، اللہ کرسی پہ جلوہ گر ہوں گے اور علماء کا مجمع ہوگا، زبردست منظر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لم اضع علمی، انی لم اضع علمی وحلمی فیکم الا وانی ارید ان اغفر لکم۔ میرے بندو، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں اس لیے علم تھوڑی دیا تھا کہ آج تمہیں جہنم میں ڈالوں۔ یقیناً تم سے چوک ہوئی ہوگی، غلطیاں ہوئی ہوں گی، خطائیں ہوئی ہوں گی، لیکن میں نے تمہیں علم کی دولت دی ہوئی اس لیے تھی کہ آج تمہاری بخشش کروں، کھڑے ہو جاؤ، بے حساب جنت میں چلے جاؤ۔ تو بھائیوں، جنہوں نے ان سے محبت کی ہوگی، جنہوں نے ان سے وفا کی ہوگی، جنہوں نے ان سے نبھایا ہوگا، جنہوں نے ان کا ادب احترام کیا ہوگا، تو بتاؤ ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اپنے کسی جاننے والے کو دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے، بخشش ہو گئی، گناہگار ہوں لیکن بخشش ہو گئی، اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ کہا وہ کیسے؟ کون سی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی جس کی وجہ سے بخشش ہوئی اور جنت مل گئی؟ کہا اور تو کوئی نیکی ویکی نہیں تھی میرے پاس، بس ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک نالے پہ مجھے وضو کرنا تھا، ہاتھ منہ دھونا تھا، وضو کرنا تھا، وہ نالا ذرا اوپر سے نیچے کو آ رہا تھا، تو نیچے کی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، میں آیا تو اوپر کی جانب بیٹھ گیا۔ جو ہی وضو کرنے لگا تھا، ابھی وضو کیا نہیں تھا، وضو کرنے لگا تھا تو مجھے خیال آیا میرے ہاتھ پاؤں کا لگا ہوا پانی اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم کے ہاتھ منہ کو لگے گا تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں بھی ذرا نیچے آ گیا اور ان کے بعد جا کے بیٹھا تاکہ ان کا لگا ہوا پانی تو مجھے لگے، میرا لگا ہوا پانی ان کو نہ لگے۔ اللہ کو میری یہ ادا ایسی پسند آئی کہ جب مجھے کھڑا کیا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا بتاؤ کیا لائے ہو، تو میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندے، تیری ایک نیکی مجھے بڑی پسند آئی، تو نے میرے ایک ولی، میرے دین کے ایک عالم کا ادب کیا، جا تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا اور تجھے جنت دیتا ہوں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس لیے ساری عوام الناس، چھوٹے بڑے، سب سے یہ درخواست ہے کہ دوستو علماء کی قدر کرو، کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت کچھ سنو گے، بہت کچھ دیکھو گے، لیکن کبھی ان چکروں میں نہ آنا، کبھی ادھر ادھر کی باتوں پہ کان نہ دھرنا۔ ہمیشہ اپنا دل اہل علم، اہل دین، اہل دعوت، اہل ذکر اور اہل شریعت اور اہل علم کے بارے میں ہمیشہ صاف رکھنا۔ اگر ان سے غلطیاں ہوں گی
اللہ خود ان سے پوچھے گا میرے آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی گندی زبانیں ان مقدس ہستیوں کے لیے استعمال کریں۔ تو وہی آج تک ہم سے اور آپ سے اہل علم کی قدردانی میں، ان کی عزت اور ان کے احترام کے بارے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اس پر میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سارے یہاں سے توبہ کر کے پھر جاؤ۔ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ سچی توبہ کرتے ہیں نا؟ زبان تو نہیں کھولیں گے نا آئندہ، زبان تو نہیں کھولیں گے نا آئندہ، کبھی ان کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھنا، کبھی ان کو گری ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ یہ عظیم لوگ ہیں، اگر ہمارے دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو خدائے پاک کی قسم ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث کا اشتغال رکھنے والے اور قرآن کا اشتغال رکھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، ان کا اللہ پاک کے ہاں کیا مقام ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اس شخص پہ برکتیں اور رحمتیں برسات کی طرح برساتے رہتے ہیں کہ جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے میری حدیث کو سنا کہ نہیں سنا، بچے کے آنے سے آپ سبھی کی نظریں اس طرف چلی گئیں، یہ بھی ایک ناقدری کی بات ہے، اللہ کی بات کی ناقدری کی بات ہے۔ اللہ کی بات ہو رہی ہو نا تو کہیں مت دیکھو، جہاں ہو رہی ہے وہیں دیکھو گے، یہ ادب ہے، ادب سے عمل نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی اس شخص پر رحمتوں کی برسات برساتے رہتے ہیں، ایک دفعہ نہیں برساتے ہی رہتے ہیں، اس شخص پہ رحمتوں برکتوں کی برسات برساتے ہی رہتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس لیے ان کی قدر کریں، کبھی ان کی ناقدری نہ کریں، کبھی ان کے بارے میں زبان درازی نہ کریں، کبھی ان کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ ہمارے اکابر کا قول ہے، ہمارے اکابر کا ملفوظ ہے، جو لوگ اہل علم اہل دین کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ ان کے ایمان کو آخر میں سلب کر لیتا ہے۔ لوگ اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے قرآن خوانیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دیگیں خیرات کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ان کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ایمان سلب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمارے علم میں وہ علماء، وہ اہل دین، وہ تبلیغ والے، وہ ذکر والے، وہ خانقاہوں والے، وہ سیاسی مذہبی جماعتوں والے، اگر ہمارے علم میں ایسے لوگ ہیں اور ہماری ان تک رسائی ہے تو ان کے پاس چل کے جا کر ان سے معافیاں مانگیں، اس لیے کہ یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے کہ حقوق العباد بغیر معافی مانگنے کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی سے ایسے اہل علم، اہل دعوت، اہل ذکر، اہل دین کے بارے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں جن تک ان کی رسائی نہیں ہے تو اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ پاک سے ان کے لیے استغفار کریں اور کچھ قرآن پاک اچھی خاصی تعداد میں پڑھ کے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دیں، اس سے بھی اس کی تلافی ہو جائے گی بشرطے کہ ہماری ان تک رسائی نہ ہو۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ مرنے سے پہلے یہ قرضہ چکائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون چکائیں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک گزارش تو یہ ہے، دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی ذات سے بھی اپنے گھروں میں حافظ پیدا کریں، اپنے گھروں میں علماء پیدا کریں اور ادھر ادھر کی باتوں پہ کان نہ دھریں کہ کھائے گا کہاں سے، کرے گا کیا، اس کا کیا فیوچر ہوگا۔ میرے دوستوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فیوچر اب سے 4-5 سال 10 سال بعد کا زمانہ ہے، اصل فیوچر وہ نہیں ہے، اصل فیوچر وہ ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔
اصل فیوچر وہ نہیں ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں اور جس کو دنیا جتا رہی ہے اور دنیا بتا رہی ہے. اصل فیوچر وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا. اگر آپ سارے بچوں کو بہت بڑا افسر بنا گئے لیکن آپ نے انہیں دین سے نہ جوڑا، آپ نے ان کو نمازی نہ بنایا، آپ نے ان کے دلوں میں حرام کی نفرت پیدا نہ کی، آپ نے ان کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی نفرت نہ بٹھائی اور اسے علم سے نہ جوڑا، قرآن سے نہ جوڑا، تو بتائیے ان کی افسری کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو کھائیں گے اپنے مقدر کا. آپ کے سارے بچے بے روزگار ہوں، آپ کو پھر بھی اللہ روٹی دے گا. آپ کے سارے بچے روزگار سے لگ جائیں، اللہ پھر بھی آپ کو روٹی دے گا. اگر آپ کے سارے بچے، اگر آپ کے مقدر میں روکھی سوکھی ہے، آپ کے سارے بچے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بن جائیں یا گورنر بن جائیں، خدائے پاک کی قسم آپ نے روکھی سوکھی کھانی ہے. جس کے مقدر میں روکھی سوکھی ہوتی ہے نا، اس نے وہی کھانی ہوتی ہے. اور جس کے مقدر میں چوپڑی ہے وہ خود بھی بے روزگار ہو، اس کے بچے بھی بے روزگار ہو، کوئی بظاہر ذریعے معاش نہ ہو، خدائے پاک کی قسم وہ چوپڑی ہی کھائے گا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اے دنیا بھر کے انسانوں، دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، دنیا میں جتنے جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، زمین میں رہنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے. اور یہ بھی نہیں کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرے خزانے پہ آؤ اور آ کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور منت سماجت کرو اور لے جاؤ. اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، مجھے اس کی روزی وہاں پہنچانی ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم لوگ تھے ایک ملک میں، اس ملک کے 99% ہیں غیر مسلم، 1% اس میں مسلمان رہتے ہیں. 99% غیر مسلم ہیں، 1% اس میں مسلمان ہیں. اس میں ہمارا جانا ہوا، ایک شخص مسلمان ہوا. بہت مسلمان ہوئے لیکن ایک جس کا قصہ سنا رہا ہوں، اس کا نام رکھا گیا علی اس کا نام رکھا. تو وہ وہاں ایک سوسائٹی تھی، اس پر وہ گیٹ مین تھا، گارڈ تھا، وہ کھڑا رہتا تھا وہاں پہ. تو ایک دفعہ ہم نے اس کی کھانے کی دعوت کی، وہ کھانے کی دعوت پہ آیا. لیکن جب وہ آیا تو وہ بہت اداس تھا، بہت پریشان تھا، چہرہ اس کا اترا ہوا تھا. تو میں نے کہا علی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا چہرہ، انگلش میں، آپ کا چہرہ اترا لگ رہا ہے، آپ کا چہرہ بالکل مرجھایا لگ رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی بڑا دکھی ہوں میں، بہت پریشان ہوں میں نے کہا مسئلہ کیا ہے وہ تو بتاؤ. کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے گھر میں نا لڑکا ہوا ہے. تو میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے بیٹا ہوا ہے، تیرا چہرہ اتر گیا ہے. ہمارے ہاں تو سندھ میں، ہمارے ہاں اگر کسی کے ہاں لڑکا ہو جائے تو وہ چینی کے بہت سارے کٹے لیتے ہیں، بوریاں لیتے ہیں اور سارے رشتے داروں جاننے والوں میں ایک پلیٹ چینی کی بھیجتے ہیں، ٹافیاں تقسیم کرتے ہیں، کوئی رس گلے تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس کو لڑکا ہوا ہے. اور تجھے لڑکا ہوا ہے تو تیرا چہرہ ہی اترا ہوا ہے، تیری شکل ہی تبدیل ہوئی ہے. کہنے لگے بات تو خوشی کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ میری جو تنخواہ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں مزید خرچہ اٹھا سکوں، مزید اضافی خرچہ برداشت کر سکوں. آخر بچے کو پیمپر بھی چاہیے، بچے کو فیڈر بھی چاہیے، بچے کو کیا کہتے ہیں اس کو، فیڈر کہتے ہیں نا، فیڈر بھی چاہیے اور بچے کو فیڈ بھی چاہیے، بچے کو دودھ بھی چاہیے اور بچے کو اور بھی بہت کچھے بھی چاہیے اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. تو میری تو تنخواہ ہی نہیں ہے اتنی، میں تو اپنے خرچے مشکل سے برداشت کر پاتا ہوں، تو اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں نے کہا تم مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک؟ کہو گیا ہوں. تو میں نے کہا قرآن پہ ایمان نہیں لائے تم؟ کل لے آیا ہوں. میں نے کہا قرآن پاک انگلش ترجمہ کھولو، اس کے 12ویں پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اللہ نے تیرے مسئلے کا حل اس میں لکھا ہے. کہا آپ ہی سنا دو. تو میں نے یہ قرآن کی آیت اس کو پڑھ کے سنائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ساری دنیا میں جاندار جتنے رہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو
چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ چوپائے درندے پرندے ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہو، اللہ کہہ رہے کوئی نہ گھبرائے، اس کی روزی میرے ذمہ ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخشم من ضیق الرزق وخزائن ملآنۃ، اے آدم کے بیٹے روزی کی تنگی سے نہ ڈر، روزی کی تنگی سے نہ گھبرا، اس لیے کہ تیرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وخزائن لا تنفد ابدا، تیرے رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور یہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم آی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان دیکھو کتنے بھاری بھرکم بنائے، 7 زمینیں کتنی کشادہ بنائی، کتنی بڑی بنائی، ولم آی بخلقہن، 7 آسمان 7 زمینیں بنانے میں بالکل نہیں تھکا۔ میرے بندے کیا ایک روٹی افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے کیا ایک روٹی تجھے دے کے میں تھک جاؤں گا؟ جو اللہ رشوتیں لے لے کر دفتر چلانے والوں کو پال رہا ہے، جو اللہ سود پہ کاروبار کرنے والوں کو پال رہا ہے، جو اللہ ظلم و ستم کرنے والوں کو پال رہا ہے، جو اللہ ان ججوں کو پال رہا ہے جو مظلوم کو ظالم بنا رہے ہیں، ظالم کو مظلوم بنا رہے ہیں، مظلوم کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، ظالم کو باہر نکال رہے ہیں، مظلوم کو اندر کر رہے ہیں، جو اللہ ایسے کم بختوں کو دے رہا ہے، کیا وہ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دے گا؟ کیا وہ قرآن پڑھانے والوں کو نہیں دے گا؟ کیا وہ اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والوں کو نہیں دے گا؟ کیا وہ ان کو نہیں دے گا جنہوں نے اس کے دروازے پہ آ کے ڈیرے ڈال دیے؟ یہ علماء، یہ طلباء وہی تو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جب بڑے بڑے مزاروں پہ جائیں گے نا، بڑے بڑے بزرگوں کی مزاروں پہ جائیں گے تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اپنی چادریں بچھا رکھی ہیں، زندگیاں انہوں نے مزاروں کے لیے وقف کر دی ہیں، وہاں لنگر چلتا ہے، ایک پلیٹ ان کو بھی مل جاتی ہے، اس طرح وہ زندگی کا گزارا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، بارگاہوں پر مزاروں پر ڈیرے ڈالنے والوں کو اللہ بھوکا نہیں سلاتا، اور ساری زندگی بدکاریاں، نافرمانیاں اور ظلم و ستم اور اللہ کی عظمت کو للکارنے والوں کی اللہ روٹی بند نہیں کرتا۔ تو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھنے والے، فقہ پڑھانے والے، کیا اللہ ان کی روٹی بند کر دے گا؟ اللہ ان کو بھوکا مار دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لم انس من عصانی فکیف من اطاعنی، میرے بندے جو ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار رہے، میں نے ان کی بھی کبھی روٹی بند نہیں کی۔ فرعون خدائی کے دعوے دار کی روٹی بند نہ کی، ابو جہل محبوب رب کائنات کے سب سے بڑے دشمن کی روٹی بند نہ کی، ابو لہب کی روٹی بند نہ کی، عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کی روٹی بند نہ کی، تو قرآن پڑھانے والوں کی روٹی کیسے بند کر دوں گا؟ اس لیے یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو دل میں جگہ نہ دیں، اس بات کو طے کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون حافظ بنائے گا؟ ڈرے نہیں کہ کہاں سے کھائے گا، اللہ کھلائے گا، عزت سے کھلائے گا۔ لوگ کہیں گے کھائے گا لیکن چندے کا کھائے گا، چندے کا کھائے گا، چندے کا کھائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ملازمین کہاں سے کھا رہے ہیں؟ بھئی آپ سے پوچھتا ہوں یہ ملازمین کہاں سے کھا رہے ہیں؟ وزیر اعظم اپنی جیب سے دے رہے ہیں یا کوئی پاکستان کی حکومت نے زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اسے ٹھیکہ آتا ہے، اسی کے پیسے وہ بانٹتے ہیں اپنے ملازمین میں۔ ارے بڑے سے بڑا ملازم بھی تو عوام سے لیے ہوئے ٹیکس سے تنخواہ لے رہا ہے، تو بتائیے ٹیکس اچھا یا چندہ اچھا؟ بھائی بتاؤ، چندہ خوشی سے ملتا ہے اور ٹیکس جگر سے ملتا ہے، بغیر دل کی خوشی کے ملتا ہے۔ تو اب بتائیے ان دونوں میں سے زیادہ پاکیزہ روزی کون سی ہوئی؟ طیب نفس یعنی دل کی خوشی، وہ چندے میں ہوتی ہے یا ٹیکس میں ہوتی ہے؟ ٹیکس دینے والے بیچارے دے تو دیتے ہیں لیکن گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر میں
کوس بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن چندہ دینے والا کبھی کوستا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہتا اللہ کی مار پڑے ان مولویوں پہ جو آ جاتے ہیں ہم سے پیسے وصول کرنے کے لیے، کیونکہ مولوی کے پاس گن تو ہوتی نہیں، کلاشن کوس تو ہوتی نہیں، کوئی ہتھوڑا کوئی لاٹھی تو ہوتی نہیں جس کے زور پہ وہ پسٹل کن پٹی پہ رکھ کے وہ چندہ وصول کرتا ہو۔ ڈبے لگے ہوئے، کوئی 10 روپے ڈال دیتا ہے، کوئی 50 روپے ڈال دیتا ہے، کوئی 1000 روپے ڈال دیتا ہے، کوئی 5000 بھی ڈال دیتا ہے۔ کچھ ایسے اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، جنت کا شوق رکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی ڈبوں میں لاکھوں روپے ڈال کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے ڈال کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل پکی ہے کہ چندے کا پیسہ طیب نفس سے ملتا ہے، دل کی خوشی سے ملتا ہے، دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو اب بتائیے، ملازم کی روٹی اور مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی روٹی، ان دونوں روٹیوں میں سے بتاؤ کون سی اچھی روٹی ہوئی بھائی؟ بتاؤ کون سی روٹی اچھی ہوئی؟ مدرسے کی روٹی زیادہ اچھی ہوئی۔ اس لیے یہ غلط لوگوں کے غلط فلسفوں سے دین سے دور نہ ہو، اپنی نسلوں کو قرآن سے دور نہ کریں، اپنی نسلوں کو دین سے دور نہ کریں۔ یہ غلط لوگوں کے غلط فلسفے کہیں ہماری نسلوں کو کفر تک نہ لے جائیں، شرک تک نہ لے جائیں، دین سے محروم نہ کر جائیں، ارتداد تک نہ لے جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، شوق سے بنائیں، لیکن دوستو دین کے ساتھ بھی تو جوڑیں۔ حافظ بنانے سے آپ کا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے رہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ حافظ بننے میں 2 سال لگتے ہیں۔ آپ 2 سال ایک پڑھائی کو موقوف کر دیں، اس کو حافظ بنا دیں، اس کے بعد پھر بے شک آپ اس کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں۔ ہاں یہ بات ہے، عالم بنائیں گے تو پھر شاید وہ ڈاکٹر نہ بن سکے، عالم بنائیں گے پھر شاید وہ انجینئر نہ بن سکے۔ شاذ و نادر ایسے خوش نصیب، ایسے نصیبوں والے بھی ہیں جو ڈاکٹر بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے۔ ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ دنیا کے بہت بڑے انجینئر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ ساری دولتیں اللہ نے ان میں جمع کر دی، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے ہیں، انجینئر ہی بنانا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس کو حافظ تو ضرور بناؤ۔ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی، ایک بچہ جب حفظ کرے گا اور قیامت کے دن پیش ہوگا، اللہ اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے میرے قرآن کو سینے میں لیا تھا، تو نے میرے قرآن کی قدر کی تھی، تیرے جاننے والے عزیزوں رشتہ داروں میں سے ایسے 10 لوگ جنہوں نے ساری زندگی برائیاں بدکاریاں کی اور جہنم کی آگ ان پہ واجب ہو گئی ہے، تو ان کی طرف انگلی اٹھا، تیرے اشارے پہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حافظ کام کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت میں ایک دریا ہے، اس کا نام ریان ہے، اس کے کنارے اس کے ساحل پر ایک خوبصورت شہر آباد ہے، اور وہ سارا شہر مرجان سرخ موتی کا بنا ہوا ہے، اور وہ مرجان موتی کا بنا ہوا شہر کسی کو نہیں ملے گا، صرف حافظ قرآن کو ملے گا۔ اس کی ماں بھی اس میں رہے گی، اس کا باپ بھی اس میں رہے گا، اس کے بھائی بھی اس میں رہیں گے۔ کتنے مزے ہو جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود بھی حافظ ہے، اس کے بچے بھی حافظ ہیں، اس کی بچیاں بھی حافظ ہیں، اس کی ماں بھی حافظ ہے، اس کا باپ بھی حافظ ہے، اس کے بھائی بھی حافظ ہیں، اس کی بہنیں بھی حافظہ ہیں، اس کا تایا اس کا چچا بھی حافظ ہے، اس کا دادا اور نانا اور دادی اور نانی اور خالائیں اور پھوپھیاں بھی حافظ ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ پھر نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، کسی اور نے لکھا ہے، حاشیے میں لکھا ہے اس شخص سے مراد خود حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے سارا گھر قرآن کا حافظ ہو، تو پہلے تو وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں
جو کہتے ہیں کہ بس میں نے نیت کر لی اپنے سارے گھر کو حافظ بناؤں گا، بیوی کو بھی حفظ کراؤں گا، بچیوں کو بھی کراؤں گا، بچوں کو بھی کراؤں گا، سارے گھر کو حافظ کراؤں گا. سارے ہاتھ کھڑا مت کریں. جنہوں نے اپنے سارے گھر کو حافظ بنانا ہے پہلے وہ ہاتھ کھڑا کریں. سارا گھر حافظ، گھر میں کوئی غیر حافظ نہیں. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سارا گھر ذرا مشکل ہے، آپ تھوڑی سی چھٹی دے دیں، کچھ تھوڑی سی کنسیشن نکال لیں، کچھ تھوڑا سا چھٹی دے دیں، کچھ تخفیف کر لیں، اپنے گھر میں حافظ ہم ضرور پیدا کریں گے. وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اللہ تیرا شکر ہے. اچھا، جو عالم بنائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں، جو اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. سبحان اللہ. عالم کے باپ کا کیا رتبہ ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی، کیا اس کی عزت ہوگی. یہ دنیا میں چیزیں اللہ نے کھولی نہیں ہیں، اس لیے کہ سودا سارا غیب کا ہے، سودا سارا غیب کا ہے. تو عالم بھی بنانے کی نیت کریں. یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری درخواست سنیے بھائی، تیسری درخواست یہ ہے، تیسری درخواست خاص طور پر حفاظ، علماء، ائمہ، قراء اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء، بڑے اکابر سے تو معافی چاہوں گا کہ ان کے سامنے بولنا بے ادبی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مدارس سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، میرے سے چھوٹی عمر کے علماء ہوئے یا حفاظ ہوئے یا قراء ہوئے یا طلباء ہوئے، تیسری درخواست ان سے ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اس وقت ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں، ان کے سارے ہتھیاروں کا رخ ان مدارس کی طرف ہے. یہ آنکھ کا کانٹا ہے، یہ آنکھ کا کانٹا ہے. ان سب کا اس پہ زور ہے، ان سب کا اس پہ زور ہے کہ یہ مدارس ختم ہو جائے. اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا وہ زور لگا رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ مدارس کسی طریقے سے ختم ہو جائیں، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. جب تک یہ نہیں مٹتے قرآن نہیں مٹتا، جب تک یہ نہیں مٹتے نماز نہیں مٹتی، جب تک یہ نہیں مٹتے کلمہ نہیں مٹتا. اس لیے ان کا ایڑی چوٹی کا زور اس پہ لگ رہا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں ان کفریہ طاقتوں کو، تو ہتھیار بھی انہیں کے پاس ہے، ٹیکنالوجی بھی انہیں کے پاس ہے، ڈالر بھی انہیں کے پاس ہے. ہم تو وہی چندے کے چند روپیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس تو مادی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی بڑی پلاننگ نہیں ہے، ہمارا تو اتنا زور نہیں چلتا، ہمارے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آج کے اس کفر سے ہم ٹکرا جائیں اور اپنے مدارس کا دفاع کریں. لیکن دوستو، ایک چیز ہے، بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ گرو کی بات عرض کر رہا ہوں، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ایک چیز اگر یہ مدارس میں پیدا ہو جائے، اگر ان طلباء میں پیدا ہو جائے، اگر مسجد کے ائمہ میں پیدا ہو جائے، اگر ان قراء اور حفاظ ان میں پیدا ہو جائے، اگر ان اہل علم اہل دین میں پیدا ہو جائے، تو خدائے پاک کی قسم ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں جیسی آج ہیں ویسی نہیں، اس سے کروڑ گنا زیادہ طاقتور ہو جائیں اور اپنی ساری طاقتوں کو ان مدارس اور مدارس والوں کے مٹانے پہ خرچ کریں. اللہ پاک کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، اللہ پاک ان کو ایسے ملیہ میٹ کرے گا، ایسے تباہ کرے گا، ایسے برباد کرے گا، ایسے بے اثر کرے گا، ایسے بے بس مجبور اور بے یارو مددگار کرے گا، ایسے ان کا بھوسا نکالے گا جیسے اللہ نے اصحاب الفیل کا بھوسا نکالا. ایک چیز ہے، اگر یہ حفاظ میں پیدا ہو جائے، قرآن میں پیدا ہو جائے، طلباء میں پیدا ہو جائے، اہل دین میں پیدا ہو جائے، اہل علم میں پیدا ہو جائے، ساری دنیا کی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بتائیں وہ کیا ہے؟ بتائیں وہ کیا ہے؟ بتائیں وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، غور سے سنیں، اللہ اللہ اللہ، غور سے سنیں. بتائیں وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم صبر والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگیوں سے حرام نکل جائے، ناجائز کام نکل جائے، تم بد نظری چھوڑ دو، بد نگاہی چھوڑ دو، بد زبانی چھوڑ دو، گانے سننا چھوڑ دو، ڈرامے دیکھنا چھوڑ دو، ارطغرل کو دیکھنا چھوڑ دو، انڈین فلمیں دیکھنا چھوڑ دو،
ننگی تصویریں دیکھنا چھوڑ دو، فیس بک کا غلط استعمال چھوڑ دو، یوٹیوب کا غلط استعمال چھوڑ دو، انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دو، ماں باپ سے بدتمیزی چھوڑ دو، ہر قسم کا حرام کام چھوڑ دو، اپنے اساتذہ کی غیبتیں چھوڑ دو، اپنے اساتذہ کی بے ادبیاں چھوڑ دو، حرام کاریاں چھوڑ دو، چندے میں ڈنڈیاں مارنا چھوڑ دو۔ اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی ساری طاقتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ میرے نبی صبر کر، اللہ تجھے صبر دے گا، اور ان کی تدبیروں سے، ان کی اسکیموں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے گھبرانا نہیں، دل چھوٹا نہ کرنا۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے سب بتاؤ بھائی، بولو تو صحیح، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے بھی سمارٹ فون لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی فیس بک چل رہا ہے، ان کے پاس بھی یوٹیوب چل رہا ہے، ان کے پاس بھی ٹک ٹاک چل رہا ہے، یہ بھی روزانہ نئے سے نئے اسٹائل کے ساتھ اور نئے سے نئے پوز کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں۔ میرے دوستو، کس نے تمہیں یہ اجازت دے دی؟ کس نے تمہیں اس طرف لگا دیا؟ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، خدائے پاک کی قسم حضرت مدنی ایسے نہیں تھے، خدائے پاک کی قسم حضرت تھانوی ایسے نہیں تھے، خدائے پاک کی قسم حضرت شیخ الہند ایسے نہیں تھے، شاہ ولی اللہ ایسے نہیں تھے، حضرت نانوتوی ایسے نہیں تھے، حضرت گنگوئی ایسے نہیں تھے، حضرت سہارنپوری ایسے نہیں تھے، حضرت شیخ ایسے نہیں تھے، مولانا الیاس صاحب ایسے نہیں تھے، مولانا یوسف صاحب ایسے نہیں تھے، حضرت مولانا انعام صاحب ایسے نہیں تھے، اور تو اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب ایسے نہیں تھے، مفتی مامون صاحب ایسے نہیں تھے، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے ایسے نہیں تھے جیسے آج کل کے ہم، میرے جیسے علماء اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے طلباء کہ اسباق میں بیٹھ کے بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسباق میں بیٹھ کے بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، اسباق میں بیٹھ کے بھی ان کا فیس بک بند نہیں ہوتا۔ رات کی تنہائیوں میں یہ فیس بک میں کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اور رات کی تنہائی میں فیس بک پہ بدماشی کرنے والے، اللہ تجھ سے غافل نہیں ہے، اللہ رات کی تنہائیوں میں جو کچھ تو کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب مدرسوں میں یہ تباہیاں مچیں گی، جب مدرسوں میں یہ سہکاریاں ہوں گی، جب مدارس میں یہ بدکاریاں ہوں گی، تو پھر ہمیں اللہ پہ توکل کرنے کا حق نہیں ہے، پھر تو اور نہیں، اللہ خود ہمیں مٹائے گا۔ اس لیے کہ ہم قرآن کی ناقدری کرنے والے، حدیث کی ناقدری کرنے والے، فقہ کی ناقدری کرنے والے، دین کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سارے مجمع سے دست بستہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میں بھی آپ بھی متقی بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ دیکھو حضرت ابو ذر سے آپ نے فرمایا، ابو ذر متقی بننے کو لازم پکڑ، اپنے آپ کے تقوی کو لازم کر، فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ ہر دین کی محنت کے لیے سر کی طرح وہ تقوی ہے۔ اگر تدریس میں تقوی نہیں ہے تو یہ تدریس بے سر ہے، اگر تبلیغ میں تقوی نہیں ہے تو یہ تبلیغ بے سر ہے، اگر جہاد میں تقوی نہیں ہے تو یہ جہاد بے سر ہے، اگر حدیث پڑھانے میں تقوی نہیں ہے تو یہ حدیث پڑھانا بے سر ہے، اگر لوگوں کو بیعت کرنا، اللہ اللہ کروانا، لوگوں کو ذکر کی تلقین کرنا، اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو یہ سب کچھ بے سر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس دھڑ کا سر نہ ہو وہ دھڑ کسی کام کا ہے؟ اس لیے متقی بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تقوی ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، تقوی ضروری ہے۔ آج کے مدارس کی سب سے بڑی ضرورت تقوی ہے، آج کے تبلیغ والوں کی سب سے بڑی ضرورت تقوی ہے۔ آج کے اہل دین، ان داڑیوں والوں نے، ان ٹوپی والوں نے اگر تقوی نہ اپنایا تو اللہ ایسے ظالموں کو ہم پہ مسلط کر دے گا جو
زبردستی ہماری ڈاڑیاں بھی مونڈ دیں گے، ہماری پگڑیاں بھی جلا دیں گے، ہماری مسجدوں کو بھی گرا دیں گے اور ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس لیے میں بھی آپ بھی متقی بننے کی نیت کر لیں۔ بھائی متقی بنیں گے انشاءاللہ، متقی بنیں گے انشاءاللہ۔ متقی بننے کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری حفاظت ہوگی، بلکہ متقی بننے کا فائدہ اور بھی بہت سارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اگر تم متقی بن جاؤ تمہیں ہر پریشانی سے نکال دوں گا۔ لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، اجی مقروض ہو وظیفہ بتاؤ، اجی اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ بتاؤ، اجی گھر میں لڑائیاں ہیں وظیفہ بتاؤ، اجی بیوی فرما بردار نہیں ہے وظیفہ بتاؤ، اجی لڑائی ہو گئی ہے وظیفہ بتاؤ، اجی کاروبار میں برکت نہیں ہے وظیفہ بتاؤ۔ اللہ کہہ رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم متقی بن جاؤ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دوں گا۔ ایک انعام اللہ پاک کا اس آیت میں یہ ہے۔ دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے تمہیں روزی دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بھائی سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تقویٰ پہ کیا انعام ملے گا؟ اللہ حفاظت کرے گا، دشمن کی اسکیموں کو فیل کرے گا، ہماری ساری پریشانیاں اللہ دور کرے گا، ہمارے سارے مسائل کو اللہ حل کرے گا، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا، متقی بنے گا، اللہ کہتے ہیں ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ تو تقویٰ میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ تقویٰ صرف علماء کے لیے نہیں، طلباء کے لیے نہیں، ہم عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس کو جو پریشانی ہے تقویٰ اختیار کرے، یعنی اپنی زندگی سے کبائر کو بھی نکال دے، صغائر کو بھی نکال دے، سارے گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرے، سنت سے مزین ہو جائے، نبی کے طریقے سے مزین ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے۔ اللہ کی قسم اللہ ہمارے اس کی برکت سے سارے مسائل کو حل کرے گا۔ تو کیا خیال ہے، سارے گناہوں کو چھوڑیں گے؟ کون سارے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ایک کام نیچے کرے ہاتھ، دوسرا کام اپنی زندگی کو سرکار دو عالم، وجہ کائنات، سرور کونین، خاتم النبیین، امام النبیین، امام المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنے وجود کو مزین کر لیں۔ میرے دوستو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نبی سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے طریقے جیسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حسان بن ثابت کا شعر تو سنا ہوا ہے نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اس لیے میں اور آپ اس کی جتنے اس میں بیٹھے ہوئے ان کی داڑیاں نہیں ہیں، داڑیاں رکھنے کی نیت کر لو، ٹوپیاں نہیں پہنتے ٹوپیاں پہننے کی نیت کر لو، پگڑیاں تو خال نظر آ رہی ہیں بلکہ پگڑیاں تو مٹی گئی ہیں، پگڑیوں کو رواج دو، ہمارے آقا کی سنت ہے، پگڑی پہنو، پگڑی کے عادی بنو، مسواک رکھو، اور ہر بات میں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے تحقیق کرو کہ کون سے کام میں میرے آقا کی کیا سنت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں، اگر آپ تھک نہیں گئے تو چھوٹی سی بات سناؤں۔ حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی دعوت کرنا بھی سنت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتوں میں تو ہر کوئی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے گرے پڑوں کی دعوت قبول کرنا یہ ہمارے آقا کی شان ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ درزی نے دعوت کر دی، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کی یقیناً اس کی اجازت سے حضرت انس جو آپ کے خادم تھے ان کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب وہاں گئے تو نہ قورمے تھے، نہ بریانیاں تھیں، نہ گلتی تھی، نہ کوئی حلوے شلوے تھے۔ آپ گئے تو اس نے کدو پکائے تھے، وہ بھی شوربے میں۔
चनाचे प्लेट में उसने लाके कद्दू रखे शोरबे में बने हुए। हजरत अनस कहते हैं मैं टिकटिकी बांध के देखता रहा कि मेरा आका क्या करता है। चनाचे कहते हैं मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्लेट में से चुन चुन के कद्दू खाते रहे। मैं समझ गया कि मेरे आका को कद्दू पसंद है। कहते हैं उस दिन से मुझे भी कद्दू से बड़ी मोहब्बत हो गई है। इसी तिरमिज़ी में ये भी लिखा हुआ है, एक दफा हजरत अनस के सामने कद्दू रखे हुए थे और कद्दू खा रहे थे और कह रहे थे ऐ कद्दू तुझे पता भी है कि मैं तुझसे क्यों प्यार करता हूँ, मैं तुझे क्यों पसंद करता हूँ, तुझे इसलिए पसंद करता हूँ कि तुझे मेरे आका पसंद किया करते थे। तो भाइयों हमें भी वो रूप पसंद हो, वो रंग पसंद हो, वो रूप पसंद हो, वो स्टाइल पसंद हो जो हमारे आका को पसंद था। तो आप सारा मजमा ये नियत कर लो कि हम आज के बाद उस स्टाइल में जिंदगी गुजारेंगे, उस रूप में जिंदगी गुजारेंगे जो हमारे आका ने हमें दिया है। कुफ्फार के स्टाइल पे न जाएं, कुफ्फार के रूप में न जाएं। इसी हाल में मर गए तो हुजूर का कैसे सामना करेंगे। तो क्या ख्याल है कौन कौन ये नियत करता है कि इंशाअल्लाह हम सारी जिंदगी अपने आका के स्टाइल के साथ गुजारेंगे। मरियल आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रहे हैं, क्या बात है। हमें हुजूर वाले स्टाइल और हुजूर वाले रूप में जिंदगी गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा ये तक़वा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रूप आएगा कहाँ से? सिर्फ मेरी तकरीर सुनने से तो नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? ये अहलुल्लाह की सोबत से आएगा, अहलुल्लाह की सोबत से आएगा। ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो मुत्तकी बनो। कहाँ से बने, कहाँ दाखिल हो जाए, कौन से जामिया कौन सी यूनिवर्सिटी में चले जाए। अल्लाह फरमाते वकूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह वालों के साथ रहो, उनकी सोहबत का तुम पे भी असर हो जाएगा, उसके नतीजे में तुम भी मुत्तकी बन जाओगे। अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करें। जिसका दिल जिस अल्लाह वाले की तरफ माइल हो रहा हो, जिससे मुनासबत हो, उससे जुड़ जाओ, उसके दामन से चिपक जाओ। उनके दामन से चिपकने से, उनकी सोहबत में रहने से, उनसे ताल्लुक बनाने से अल्लाह उनके तक़वा का आप पे भी असर डाल देगा, आप भी मुत्तकी बन जाएंगे। क्या ख्याल है? अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करेंगे, अहलुल्लाह से जुड़ेंगे। कौन कौन अहलुल्लाह से जुड़ेगा? अल्लाह ताला तौफीक दे। अब थोड़ी देर मुझे हजरात का हुक्म है, थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। आप थक तो नहीं गए? एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, शुरू में आखिर में एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ए अल्लाह ये जो कुछ हमने पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसको हम हदिया करते हैं अपने आका, अपने मौला, अपनी सरकार, अपने सरमन तन धन सब कुछ के मालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अपने आका के तुफ़ैल तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में, अहले बैत एज़ाम की खिदमत में, हज़रात सहाबा किराम की खिदमत में और अपने तमाम मशाइख़ में से हर एक की खिदमत में। ए अल्लाह अपने इन तमाम प्यारों के तुफ़ैल हम सबको अपनी सच्ची महब्बत अता फ़रमा, अपनी मार्फत अता फ़रमा, गुनाहों से पाक ज़िंदगी और तक़वा अता फ़रमा। अभी इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और ज़िक्र करने का पूरा फ़ायदा तब होता है जब आदमी सारी दुनिया से कट कर अल्लाह का होकर रह जाए, सारी चीज़ों से तवज्जो को हटाकर अल्लाह की तरफ तवज्जो रखे। उसका सुन्नत के करीब जो तरीका है वो तो ये है कि चेहरे पे कपड़ा डाल देना चाहिए, और अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो वो आंखें बंद करके गर्दन झुका ले, इससे भी किसी न किसी दर्जे में यकसुई पैदा हो जाती है। तो आप सारे भाई सारी दुनिया से हट कट कर आँखों को बंद कर लें, गर्दन को झुका लें
اور اللہ کے غیر سے غافل ہو جائیں، بے گانے ہو جائیں، اللہ کی یاد میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔